الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم ایک مرتبہ پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، محترم خواتین، ماہ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے. یہ مہینہ بھی بڑی عظمتوں والا ہے. جس طرح رب کائنات نے رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی، پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کو فضیلت عطا فرمائی، اس میں تاک رات کو چھپا دیا. اسی طرح میرے رب نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو فضیلت عطا فرمائی. اس میں دو عبادت مسلمانوں کے لیے رکھی گئی. ایک عبادت جو صاحب حیثیت پر فرض ہے وہ حج ہے. دوسری عبادت صاحب نصاب پر قربانی رکھی. حج خاص جگہ پر، قربانی دنیا کے کسی کونے میں بھی. ہمارے لیے اجر و ثواب لا انتہا رکھا ہے.
صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے پاک نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی فضیلت پر کچھ باتیں ارشاد فرمائی. صحابہ نے آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے جملے سنے. پوری توجہ اور دل جمی کے ساتھ وہ اتنی توجہ سے بات سنتے تھے کہ اللہ ان کو ایک ایک بات یاد کروا دیتا تھا. انہیں رب نے حافظہ دیا جس کے نتیجے میں آج 2021 میں دین آپ کے سامنے ہے اور انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین انشاءاللہ قیامت کے دن تک باقی بھی رہے گا, آباد بھی رہے گا اور انشاءاللہ یہ باغ ہمیشہ پھلتا پھولتا ہوا نظر آتا رہے گا انشاءاللہ. صحابہ کرام تشریف فرمان اللہ کے پاک نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرما رہے. ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی فضیلت, قربانی کی فضیلت کو بیان فرما رہے. قربانی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام, مل کر کہہ دیجیے علیہ السلام. پیغمبر کا نام آئے تو علیہ السلام, آقا کا نام آئے تو علیہ السلام. حضرت ابراہیم کی یادگار ہے. آپ کی زبان فیض ترجمان سے جملہ نکلا. قرآن مجید میں بھی مختلف انبیاء کرام کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے. ان انبیاء کرام نے حضرت ابراہیم کی سیرت کو بھی میرے رب نے بیان فرمایا. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنا دوست بنا لیا تھا. قرآن پہ نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم کے واقعات کو نقل کیا گیا ہے. میں نے پہلے پارے ایک آیت کریمہ کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے جس میں اللہ پاک فرمائے کہ ہم نے ابراہیم کے امتحانات لیے. رب کہتا ہے امتحان ہم نے لیے, کامیاب ہمارا ابراہیم ہو گیا ہے. پتہ چلا کہ امتحان اللہ لیا کرتا ہے اور پیغمبروں کے امتحان بھی اللہ ہی لیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان جاؤں صرف 2 باتیں سمجھانے کے لیے ابتدا میں چند جملے عرض کرتا ہوں. دیکھیے گھر ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے. وطن سے پیار نیچر کی چیز ہے. اولاد سے محبت پروردگار نے دل میں اس کے لیے جگہ رکھی ہے. جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. اپنی جان کا تحفظ کرنا ہر ایک کی خواہش ہے. لیکن قربان جانے حضرت ابراہیم پر وطن چھوڑنا پڑا تو رب کے لیے وطن چھوڑ دیا. کہیے سبحان اللہ. آزر کا ذکر قرآن میں بعض مفسرین کے نزدیک یہ والد ہے, بعض کے نزدیک یہ چچا ہے. لیکن گھر کے اندر بت فروشی کا کام ہو رہا ہے. بت بیچے جا رہے ہیں. کہا بت بیچ رہے. حضرت ابراہیم نے کہا ان کو بیچ کر کیا حاصل کریں گے؟
ہمیں باتیں نہیں کرو، میرے ساتھ نکلو، بت بیچ کر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم راستے میں جاتے ہوئے بت کو پانی کے اندر ڈبوتے۔ ایک جگہ کسی بزرگ نے لکھا کہ بت کو گندگی میں ڈبو دیا اور لوگوں سے کہا یہ تمہیں کہیں گے یہ خدا ہے، اس سے پوچھو اپنی باڈی سے، اپنے جسم سے گندگی کیوں نہیں ہٹاتا ہے؟ میں نے پانی میں رکھا ہے، باہر کیوں نہیں نکلتا ہے؟ حضرت ابراہیم صاحب پیغام دیتے جا رہے چھوٹی عمر میں کہ یاد رکھنا بت کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کی ذات کرنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چچا سے کہنے لگا چچا جان یہ کیا کام، کیا دھندا ہے، کیا حاصل اس سے ہوگا؟ جواب ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہم یہ کام کریں گے، ہم خود بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دیتے۔ چچا یہ بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، میں نے پانی ان کو ڈبو دیا، باہر نہیں نکل سکا، کسی کا تحفظ کیا کرے گا؟ فرمایا باتیں نہیں کرو، میرے ساتھ چلو۔ گھر آئے، جواب دیا چچا آج کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں والد سے کہا آپ مجھے کہیں کہ بت فروشی کرو، ابراہیم کبھی بھی بت فروشی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر جواب آیا تو تمہیں گھر چھوڑنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا میں اللہ کی توحید کے لیے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت سبحان اللہ۔ یہ گھر آپ کو مبارک، آپ اس میں زندگی گزارے، مجھے اس گھر سے کوئی سروکار نہیں۔ جس گھر میں بتوں کی پرستش ہو میں اس گھر سے پیار کروں، میں مشرک نہیں بننا چاہتا ہوں، میں توحید پرست بننا چاہتا ہوں۔ چھوڑو پھر گھر، جا رہا ہوں، آپ کو اپنا گھر مبارک۔ جو پڑھنے والوں اپنا گھر ہوتا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہو، ایک چارپائی لگی ہو، 5 سٹار ہوٹل میں وہ لطف نہیں آتا جو اللہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر بڑے بڑے لوگ جا کے سوتے ہیں، لیکن جو لطف گھر کی چار دیواری کے اندر ہے وہ کسی 5 سٹار میں بھی نہیں ہے۔ بے شک بڑے بڑے صاحب بیٹھے ہوں، آتے جاتے رہتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، چند دن گزرے چلو بھائی گھر چلتے، حالانکہ سہولتیں زیادہ نہیں بھائی، جو لطف گھر میں وہ باہر ہے۔ قربان جاؤں، حضرت ابراہیم نے کہا مجھے اس گھر میں لطف نہیں جس گھر میں بت تیار ہو، بت فروشی کا دھندا ہو، میں اس کو تو چھوڑ سکتا ہوں، میں اس وادی کو تو پسند کر سکتا ہوں جس میں کوئی بشر بھی موجود نہ ہو۔ چھوڑ کر جا رہا ہوں، گھر چھوڑ دیا۔ توجہ رکھیے، میں جملوں میں بات کیا کر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پروردگار کی توحید کی خاطر اللہ ہم سب کو توحید کامل عطا فرمائے۔ بھائیو بہت توجہ کیجئے، اولاد نے حضرت ابراہیم مانگنے کا وقت آیا تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربا اولاد نے، تیرا پیغمبر بال سفید ہو گئے، نیک صالح اولاد بھی دیجئے، صرف یہ نہیں کہا کہ اولاد دے دیجئے، نہیں پروردگار مجھے نیک صالح اولاد چاہیے۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ عمر کتنی ہو گئی؟ بال سفید ہو گئے، داڑھی کے، سر کے، جسم کے، ہر طرف سفیدی ہے، لیکن حضرت ابراہیم اللہ سے مانگتے چلے جا رہے، گھرپا اولاد تو دیتا ہے، بیٹے بھی تو دیتا ہے اور بیٹیاں بھی تو دیتا ہے،
ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ سب کو اللہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. سب کہہ دو بے شک. اللہ اولاد چاہیے, مانگ رہے. فرمایا ابراہیم مانگیے, ہم عطا کریں گے. رب سے مانگا, اب اولاد مل جائے تو خوشی کی انتہا ہے, اولاد نہ ہو تو گھر ویران, اور اولاد اگر باغی ہو تو گھر میں اجاڑ. ماں باپ کی پریشانی, اولاد کی محبت کیسی رکھی. چھوٹا سا بیٹا سینے پہ آ کے باپ کے چڑھ جائے تو باپ کو سکون مل جاتا ہے. میری اولاد بیٹی آئے, پاپا کہتے ہوئے باپ کو چومے, باپ اس کو خوشی سے سینے سے لگائے, راحت ملے, سکون ملے. رب نے کہا ہم نے اس میں آزمائش بھی رکھی ہے, امتحان بھی رکھا ہے. ابراہیم کے دعا کی طرف توجہ کرو. ابراہیم نے صرف ہم سے اولاد ہی نہیں مانگی, یہ جملہ بھی کہا ہے مجھے اولاد چاہیے تو صالح اولاد چاہیے. علماء نے فرمایا اصل اولاد ہی صالح ہوتی ہے, فرما بردار, نیکوکار, ماں باپ کے اشارے پہ چلنے والی. رب ہب لی من الصالحین, ربا مانگ تو اس سے رہا ہو. عقیدہ یہی ہے کہ تیرے سوا کوئی اولاد دینے والا, بولا تو صحیح, کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے. جو پڑھنے والوں قرآن کا یہی پیغام ہے کہ اولاد اللہ کی ذات دیتی. قرآن کہتا ہے جسے چاہتے جوڑوا دیتے تھے, جسے چاہتے ہیں بیٹے دے دیتے, جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دے دیتے, ہم جسے چاہتے ہیں پانچ کر کے رکھ دیتے. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے اولاد دے دے, جسے چاہے محروم کر دے. لیکن ڈاکٹر آپریشن کرنے والی, لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہے, روزانہ آپریشن کرتی ہے. اللہ آنے والوں کو بچے بھی دیتا ہے, بیٹیاں بھی دیتا ہے. یہ ترس رہی ہے ربا مجھے اولاد چاہیے. رب کہتا ہمارا فیصلہ ہے, ہم جب تک فیصلہ نہ کریں اولاد نہیں مل سکتی ہے. قرآن کو تو دیکھیے, ابراہیم کی عمر 80-90 برس سے زیادہ ہو چکی ہے. حضرت ہاجرہ کی عمر 5 برس میں پہنچ چکی ہے. فرشتہ جواب میں خوشخبری دیتا ہے حضرت ابراہیم کو کہ آپ کے یہاں اولاد ہونے والی ہے. حضرت ہاجرہ مسکرا کر کہتی ہے اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی. فرشتے نے جواب میں کہا ہے اللہ کے کام پہ کیوں تعجب کرتی ہے, میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. پھر خوشخبری سنا رہا ہوں تمہارے ہاں اللہ پاک اولاد نریمہ دینے والا. قرآن پڑھی, قرآن کی دعوت دے رہا ہوں. اللہ نے بیٹا دے دیا اسماعیل علیہ السلام. قربان جاؤ, باپ بھی پیغمبر ہے اور بیٹا بھی پیغمبر ہے. وہ اسماعیل جس کی نسل سے آمنہ کے لال تشریف لا رہے, جناب رسول اللہ اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے. حضرت محترم, تفصیل طلب موضوع ہے لیکن میں مسائل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں, دعوت دینا چاہتا ہوں. ان فتنوں کے دور میں, جس دور میں کہا جاتا ہے کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر دے تو سارے گھر کی طرف سے کافی ہے, میں اس سے کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے بھی قربانی کی, گھر میں ازواج نے بھی قربانیاں کی. میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کیوں کہا ہے کہ فاطمہ جاؤ قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ, علی کی جانور ذبح کرنے لگا ہے, تم بھی پاس کھڑے ہو جاؤ. اس موقع پر خون بعد میں گرتا ہے, گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. دعا تو کرتی جا اور میرا رب دعا قبول کرتا چلا جائے. دوسری بات علماء نے فرمائی, یا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوگی. جس کے پاس 52 تولہ چاندی, یہ اتنی مالیت کے پیسے اگر موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. ارے میرے نبی پر زندگی بھر میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے.
ہی کچھ نہیں، لیکن میرے نبی نے پھر بھی 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی فرمائی، جانور ذبح کیا، اور ایک جانور اپنی طرف سے آنے والی امت کے غریبوں کی طرف سے. کہو سبحان اللہ. فتنوں کی طرف نہ جائیے، یہ بہت سے مسائل میں بہت پیدا کرنا چاہتے، مشکلات دینا چاہتے. ہمارے لیے فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کے قرآن نے کر دیا. ہمارے لیے آخری فیصلہ وہ ہے جو آمنہ کے لال نے فرما دیا. کہہ دو اونچی آواز سے بیٹا، آپ کا فیصلہ حرف آخر ہے. اس کے بعد کسی فلسفے کی، کسی فلسفی کا فلسفہ ہمیں قبول. اونچی آواز سے کہو. یہ بھی کہتے ہیں یہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، پیسے جمع کر دیجئے. بھائی پر تو شادی پہ جو لاکھوں روپے لگاتا ہے، یہ لاکھوں روپے لگانے کی کیا ضرورت ہے. مسجد میں تشریف لائیے، نکاح پڑھیے، بچی کو رخصت کر دیجئے. وہاں کہتے ہیں نہیں جی جہیز دینا ہے، نہیں جی میں نے 7 دی فریضہ دینا ہے، میں نے 20 تولہ زیور دینا ہے. اگر میں نہیں دیتا تو خاندان کے لوگ باتیں کرتے. کھانے میں اگر 10 ڈشیں نہ دی تو لوگ کہیں گے کھاتے تو رہے، کھلانے کے لیے تیار نہیں. وہاں تو تم قرض لے کر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہو. اور جب دین کی بات آتی ہے، اسلامی حکم آتا ہے، شریعت کا موقع آتا ہے، وہاں فلسفی کے پیچھے جاتے ہو. ہم کسی فلسفی کے فلسفے کو نہیں مانتے ہیں، ہم مانیں گے تو نبی کے حکم کو مانیں گے اور نبی کی سیرت کو مانیں گے. آپ نے آخری بات فرما، میرے نبی نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی کی. اور آخری حجۃ الوداع، اس موقع پر میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ، اونچی آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ، ایک نہیں، درجن نہیں، میرے نبی نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے. اللہ نے ہاتھ مبارک میں کتنی طاقت رکھی ہوئی تھی. سب جانتے ہیں اونٹ ذبح کرنا سب سے مشکل کام، لیکن صحابہ کہتے ہیں اونٹ قطار میں کھڑے تھے، وہ اپنی قطاروں کو چھوڑ کر نبی کے پاس آ رہے تھے. بلکہ روایت میں آتے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے، اپنی گردن اونچی کرتے تھے، کہتے تاکہ نبی کو یہ زحمت بھی گوارا نہ کرنی پڑے کہ آپ کو جھکنا پڑے. جانور بھی کہتا ہے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں آمنہ کے حلال کے ہاتھ سے ذبح ہو رہا ہوں. بعض روایات میں تھا اونٹ قطار چھوڑ کر آگے آ رہے، ایک روایت میں آتا ہے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تاکہ نبی محترم جناب رسول اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی کے ساتھ ذبح کرنا، پھر آپ کی چھری چلانے میں کوئی آپ کو زحمت نہ ہو. بلکہ مجھے کہنے دیجئے اونٹ بیٹھ کر اپنی گردن پیش کر کے میرے نبی سے کہتا ہے آپ چھری چلائیے، کھڑا رہوں گا تو خون کے قطرے آپ کے کپڑا مبارک میں پڑیں گے. میرا جی چاہتا ہے آپ کے کپڑوں پر بھی میرا خون نہیں لگنا چاہیے. میں زمین پر بیٹھا ہوں، چھری آپ چلا دیجئے، گردن نیچے میں کر دیتا ہوں، خون لگے گا بھی تو اللہ کی زمین پر لگے گا. یہ عظمت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن کر آئے.
خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. لفظ خلیل پر قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا. ایک تفسیر میں آتا ہے فرشتوں نے کہا اللہ آپ نے خلیل تو بنایا ہے، ہم وجہ یہ سمجھتے ہیں آپ نے ان کو بہت زیادہ دنیا میں نعمتیں عطا فرما دی ہیں اس لیے آپ کے خلیل ہے. مگر نہیں، یہ بات نہیں. تو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ آپ نے تو بکریوں کے ریوڑ دیے، آپ نے اونٹوں کے ریوڑ دیے، آپ نے انہیں گائے بھینسوں کے ریوڑ دے دیے، آپ نے انہیں باغات دے دیے، آپ نے انہیں زمینیں دے دی، آپ نے بے بہا خزانہ بھی دیا ہے. پر میں دیکھتے نہیں ہوں میرا ابراہیم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا ہے جب تک اس کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے. میرے ابراہیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہونی چاہیے. نہیں رب نے فرمایا جاؤ پھر فرشتہ جا کر میرے ابراہیم کا امتحان لے لیجیے. رب اجازت جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ریبر لے کر جائے، زمینوں سے گزر رہے. اسی اسنا میں فرشتے نے کھڑے ہو کر آسمانی شکل، آسمان سے انسانی شکل میں آیا، جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اللہ کی تعریف کے کلمات پڑھے. حضرت ابراہیم نے سنے تو توجہ فرمائی یہ آواز کہاں سے آ رہی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھاڑی تک جا پہنچے. فرشتے نے ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار، 5 بار. ایک روایت میں آتا ہے کلمات کون سے پڑھے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت ابراہیم چلے اس کی طرف جہاں سے آواز آ رہی. فرشتہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا. حضرت ابراہیم پہنچے، نظر پڑی. فرمایا سبحان اللہ تو نے کتنے پیارے کلمات پڑھ کے میرے رب کی تعریفیں کی. آپ ہی کہہ دیجئے سبحان اللہ. بہت پیارے کلمات پڑھے. ایک دفعہ پھر سنا دیجئے. حضرت ابراہیم جو مہمان نواز تھے، ایک مرتبہ گھر میں مہمان آ گئے. اتفاق سے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کافی مہمان اس دن گزر چکے تھے یہ گھر سے. فوراً غلام سے کہا فلاں مصر میں جا کر میرا دوست رہتا ہے اس سے کہو غلہ دے دو، میرے مہمان آ گئے. وہ پہنچا، اس نے کہا آپ کے آنے سے پہلے میرے پاس غریب آئے، میں نے سارا غلہ دے دیا ہے. غلام چلے حضرت ابراہیم کے گھر کی طرف. اللہ نے دل میں بات ڈال دی. غلاموں نے کہا چلو مہمانوں کی تسلی کے لیے انہی بوریوں میں ہم ریت بھر دیتے ہیں، مٹی بھر دیتے ہیں. اونٹوں پہ رکھے چل پڑے. گھر پہنچے. سید کی کتابوں میں لکھا ہے اندر گھر میں جب بوریاں اتری تو پروردگار نے اسی مٹی کو دانوں سے بھر دیا. میرا اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے. اس مٹی سے اگر وہ خزانے نکال سکتا ہے، اسی مٹی سے اگر وہ اجناس پیدا کر سکتا ہے، اسی مٹی سے وہ اگر مکئی لا سکتا ہے، اسی مٹی سے وہ گندم لا سکتا ہے، تو بوریوں کی مٹی میں بھی وہ دانے لا سکتا ہے. ہمیں کوئی تعجب نہیں، اس لیے تعجب نہیں، ہمارا عقیدہ ہے ساری طاقتوں کا مالک نیلی چھت والا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مل کر کہو. دانے نکلے. حضرت حاضرہ کہنے لگی آج تک میں نے ایسی گندم نہیں دیکھی، اتنی خوبصورت، رنگ اتنا پیارا. جب آٹا گوندھا تو اس کی خوشبوئیں پھیلنے لگ گئے. یہ اعجاز ہے.
جب روٹی پکائی تو محلے کی خواتین آ گئے، یہ کون سی گندم آئی؟ ہم جو گندم لیتے ہیں اس میں تو کبھی ایسی خوشبو پیدا نہیں ہوئی، ہمیں تو گندم ملتی ہی نہیں، اب تو اور مہنگائی ہوتی جا رہی۔ سنو بھائی، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے فیصلے ہوتے جا رہے ہیں۔ شامت اعمال آج اس کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں اس پہ اور تبصرہ نہیں کرتا ہوں، دعا کرو اللہ مزید امتحانوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ غربت انتہا پر پہنچ چکی، کھانا پکا، مہمانوں کے پاس کھانا آیا، آپ کی زوجہ محترمہ کہنے لگی آج آپ کے مصری دوست نے جو گندم بھیجی اتنی خوشبو ڈالی۔ حضرت ابراہیم نے جواب میں بڑا پیاری بات کہی، فرمایا ہاجرو یہ مصری دوست نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی دوست نے بھیجی ہے۔ عرشی دوست اللہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مل کر کہو حضرت ابراہیم کہتے ہیں مصری دوست نے جب بھی گندم بھیجی ایسی کمال کی گندم نہیں آئی۔ اس گندم میں کمال اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ پیغمبر کے مہمان آئے ہوئے تھے، رب نے کہا میرا پیغمبر غریبوں کے بغیر روٹی نہیں کھاتا، لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ آج میرے پیغمبر کے گھر میں دانے نہیں، اس کے غلام مٹی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ یہ مٹی یہ دانے مصری کے نہیں تھے، یہ عرشی میں بھیجے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا تاریخی جواب دیا۔ عرشی دوست، حضرت ابراہیم تو مہمان نواز تھے، تلاش کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں دو مہمان آ جائیں مشکل بن جاتی ہے، حالانکہ ہمارا دین کہتا ہے مہمان کے آنے پہ گھبراؤ نہیں، یہ اپنا رزق ساتھ لے کر آیا ہے، تمہارے رزق میں سے نہیں کھائے گا تو میں سے کھلاتے جاؤ، رب تمہارے رزق میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ سخی بنو، بڑے دل والے بنو، حوصلے والے بنو، پیغمبروں کی سنتوں کو زندہ کرو، نبی اکرم کی سنتوں کو زندہ کرو۔ دادا بھی سخی ہے، پوتا ہے، اس نے صحابت کی انتہا کر دی۔ دادا کو بھی رب نے نوازا ہوا، رب نے پوتے کو بھی نوازا ہوا، ادھر بھی صحابت نظر آتی ہے، ادھر بھی صحابت نظر آتی ہے، امتحان ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتہ انسانی شکل، ایک بات فرمائے، آپ نے کلمات اتنے پیارے پڑھے، جی چاہتا ہے ایک مرتبہ پھر سنا دیجیے۔ فرشتے نے سنا دی، اللہ سے عشق تھا، اللہ سے محبت تھی، لو لگی ہوئی تھی، عشق میں انتہا پر پہنچے ہوئے تھے، کلمات سنے، دل دیتے گئے۔ فرمایا فرشتے سے پھر ایک بار سنا دیجیے۔ فرشتے نے کہا تب سناؤں گا جب مجھے کوئی انعام دے گے۔ فرمایا مانگو کیا چاہتے ہو؟ الفاظ تم زبان سے نکالو، ابراہیم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا یہ بکریوں کے ریوڑ اتنے زیادہ ہے، مجھے دے دیجئے۔ وہ عاشق سادی کہنے لگے سنا دیجئے، لے لیجئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ رشتہ نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہو مل کے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، پھر مل کر کہو سبحان اللہ۔ ان دنوں میں تو ذکر کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امت کی ماں، ہماری بھی ماں، نبی کی ساری بیویاں امت کی مائیں، ہمیں فخر ہے وہ ہماری مائیں ہیں۔ وہ فرماتی آقا فرماتے
ان 10 دنوں میں اللہ کو عبادت اتنی پسند ہے کہ 355 دنوں میں جو عبادت کرتے ہو اللہ اسے بھی پسند کرتے ہیں، لیکن پورے سال میں 10 دنوں کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسے فرمایا ایک یکم ذی الحجہ سے 9ویں تک جو ایک دن کا روزہ رکھے اللہ اسے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور 9ویں ذی الحجہ عرفہ کا دن، فرمایا اس دن جو روزہ رکھتا ہے میرے اور آپ کے نبی محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے 1 سال کے ماضی کے اور 1 سال مستقبل کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، وعدہ اللہ کے ہاں کہہ دو انشاءاللہ، ارادہ کر لیجیے، اللہ توفیق دینے والے۔ فرمائیے راتیں معمولی نہ جانیے، کیسی راتیں؟ ہماری راتوں میں جو عبادت کرتا ہے اللہ اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ راتوں کو تھوڑا سجا دیے، قرآن کی تلاوت کر لیجیے، تہجد کے 4 نفل پڑھ لیجیے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف کر دیجیے، پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیے، پروردگار سے مانگتے رہیے۔ ان راتوں میں رب کائنات نے بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ والفجر وليال عشر، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں پڑھ لیجئے، پروردگار نے فجر کی قسم اٹھائی ہے، 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ ان راتوں کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ میرے رب نے ان راتوں کی قسم اٹھائی اور فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم نے فرمایا بھائی یہ ساری بکریوں کے ریوڑ میں تمہیں دیتا ہوں، دے دیجیے۔ اب حضرت ابراہیم کا امتحان ہے۔ تھوڑی دیر گزری حضرت ابراہیم نے فرمایا جی چاہتا ہے یہ اللہ کا نام دوبارہ سنا دیجیے۔ فرشتہ کہنے لگا سنا تو دیتا ہوں، اب انعام کیا ملے گا؟ فرمایا جو چاہو مانگو میں دے دوں گا، یہ سارے اونٹ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا تم قبول کیجئے میں دیتا ہوں تو اللہ کا نام سناتا چلا جاؤ۔ اس نے پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بولو اس کا نام کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑی۔ اللہ کی توحید کا پیغام دینے کے لیے حضرت ابراہیم نمرود کے پاس جا پہنچے تھے، چیلنج کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا سنو وہ صحابہ کرام جا کر بادشاہ کے سامنے جا کر کلمہ حق کہنا، ظالم جابر ظلم کرنے والا بادشاہ اس کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ میرے نبی فرمان ہے۔ اور ادھر ابراہیم خلیل نمرود کے دربار میں جا پہنچے، فرمایا تم کیا کہتے ہو میں خدا ہوں؟ نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ نمرود کہتا ہے تم باغی ہو۔ کہاں تمہارا باغی ہوں، میں خدا کا وفادار ہوں۔ تم کس طرح خدا کی بات کرتے ہو؟ فرمایا پھر آج بات کر مجھ سے۔ قرآن نے اس کو نقل کیا 30 پارے میں۔ فرمایا تم کہتا ہے میں خدا ہوں، میرا خطاب جو ہے قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے، جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دے دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی مشکل کام؟ میں بھی ابھی تمہارے سامنے جیل میں پڑے ہوئے پھانسی کی سزا والے کو رہا کرتا ہوں، یہ راہگیر جا رہا ہے اس کی گردن مارنے کا آرڈر جاری کرتا ہوں۔
حضرت ابراہیم نے اندازہ کر لیا اوپر کا حصہ خالی ہے. میں نے چیلنج کچھ اور کیا تھا. میرا خدا تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. ایک چیز کا وجود نہیں اسے وجود دیتا ہے اور وجود دے کر اس کے وجود کو ختم کرتا ہے. اسی کو موت اور زندگی کہتے ہیں. میں نے تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہی تھی. اس کا حق تو یہ تھا میں بھی اپنی بچہ تیرے سامنے لے کر آتا ہوں, زمین سے آتا ہے. نے یہ جواب نہیں دیا ہے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی. اس سے بڑھ کر چیلنج کر دیا. فرمایا پھر سن, میرا خدا کتنی قدرت کا مالک ہے. وہ سورج ادھر سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے, مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے, مشرق میں طلوع غروب کر دے. جواب آیا یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. مفسرین نے لکھا اگر نمرود کہہ دیتا ابراہیم جا اپنے رب سے کہہ دے آج سورج اس طرف سے نکال دے. مفسرین لکھتے ہیں رب ابراہیم کی صداقت کے لیے ایک دن کے لیے سورج کو مغرب سے طلوع فرما دے. کیونکہ اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے. یہ وقت آنے والا ہے. یہ بھی یاد رکھیے قیامت کے نشانیوں میں شامل ہے. ان نشانیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر ہکا پھکا تنگ. اس نے کہا میری رعیت سے نکل جاؤ. حضرت ابراہیم نے اس موقع پر بھی کہا تمہاری کیا رعیت ہوتی ہے, یہ ساری زمین تو میرے خدا کی زمین ہے. زمین و آسمان, زمین و آسمان سب میرے خدا کی ملکیت. تیری بادشاہت کیسی, اصل بادشاہ تو میرے خدا کی. سنے کہا اچھا یہ باز تو آتے ہیں, پھر حکمران یہی کرتے ہیں جیل میں ڈال دو, کال کوٹری میں پہنچا دو, سزا دے دو, کسی مقدمے پہ پھنسا دو, کوئی پرچہ کٹوا دو, پھر آخری سزا یہ ہے کہ موت کے تختے پر پہنچا دو. حضرت ابراہیم توحید کا پیغام دیتے دیتے ان کے عبادت خانے تک جا پہنچے جہاں سارے بت سجے ہوئے تھے. یہ لوگ کوئی دین منانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. حضرت ابراہیم نے کلہاڑے سے ایک ایک بت کو توڑا. بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر نکل آئے. لوگ آئے, دیکھا سارے بت زمین پر پڑے ہوئے. پوچھا یہ کام کس نے کر دیا؟ سب نے کہا یہ کام ابراہیم ہی کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ توحید کا پیغام ابراہیم ہی دیتے. بلاؤ آگے, یہ آپ نے کیا. حضرت ابراہیم کے پاس بہترین موقع ہے. فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, جو زمین پر اوندے پڑے ہیں ان سے پوچھو. کہو تو صحیح. جنہیں معبود کہتے ہیں خدا کہتے ہیں ان سے پوچھو کس نے آ کے ان کی گردنیں توڑی, کس نے ان کے دماغ اڑا کے رکھ دیے. حضرت ابراہیم نے کہا ممکن ہے یہ جو بڑا خدا ہے نا تمہارا, اس کا آرڈر انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہو, اسی نے آ کے لاٹھی چارج کر دیا ہو, سارے زمین پر پڑے ہو. کہ ابراہیم تم جانتے تو ہو یہ بول نہیں سکتے. کافر کہہ رہے فرمایا جب بول نہیں سکتے تو پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ آؤ عبادت اس کی کرو جو تمہاری میری زبان کو چلاتا ہے. اس کا نام اللہ ہے, جو سب کو زبان دینے والا. کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ ہاتھ چلاؤ. میں اشارت باتیں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ تفصیل سے یہ موضوع لاؤں گا بشرط زندگی انشاءاللہ نزید. آگ چلی, بعض تفاصیل میں لکھا 3 ماہ تک آگ چلتی رہی. نمرود
سے کسی وزیر نے سوال بھی کر دیا کتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو ساتھ کے سپرد کرنا ہے؟ اس نے کہا کرنا تو ایک ہی کو ہے لیکن وہ بڑا ٹاٹا ہے. پنجابی میں ہے کرنا ایک کو ہے لیکن اس کے پیچھے طاقت بہت بڑی ہے. جس طاقت کی بنیاد پر میری طاقت سے وہ ٹکرانے کے لیے آیا ہوا ہے. ایک ابراہیم منجبیق بنائی ہے اور تفاسیر میں لکھا اوپر سے جو پرندہ اڑتا تھا کہ آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی وہ بھی آگ میں آ کے گر جاتا تھا. جب ڈالنے کا وقت آیا تو فرشتے بول اٹھے. فرشتہ نے کہا ربا ابراہیم قربان ہونے جا رہا ہے. ہماری چیخیں نکل گئی مدد فرما دیجئے. رب نے فرمایا جاؤ فرشتوں تم ابراہیم سے پوچھو مدد مانگتا ہے تو مدد کر دیجئے. سبحان اللہ. ہوا والا فرشتہ آیا. ابراہیم بیٹھے ہوئے رسیوں سے باندھے ہوئے ہاتھ بھی باندھے ہوئے بازو بھی باندھے ہوئے اٹھا کے پھینکنے لگے. یہ منجبیق اس دور میں ہوتی تھی جب دشمنوں پہ پتھر پھینکنے کا وقت آتا ہے تو اسی میں پتھر رکھ کر پھینکے جاتے تھے. آج حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے. آگ اتنی اونچی تھی کہ انسان اٹھا کر نہیں پھینک سکتے تھے. آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ انسان قریب نہیں جا سکتا تھا. قربان چاہوں حضرت ابراہیم کا ایمان پر. سبحان اللہ. ڈٹے ہوئے حالانکہ شریعت ایسے موقع پر اجازت دیتی ہے جان بچانے کی. ابراہیم نے کہا نہیں جان اسی کے ہے اسی کے نام پہ قربان کرنا چاہتا. فرشتہ آیا ہوا والا حکم دیجئے ہوا چلاؤ. فرمایا کیسے آئے ہو؟ خود آئے ہو؟ جی آیا ہو. فرمایا جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں. بارش والا فرشتہ آ گیا آرڈر دیجئے بارش برسا دے. ہوا والے نے کہا آرڈر کیجئے آپ کو جلانا چاہتے ہیں میں ہوا کا رخ ان کی طرف موڑ کے سارے اسٹیڈیم میں آگ لگا دیتا ہوں. فرمایا نہیں. بارش والا آیا بارش برسا دو. خدا آئے ہو؟ جی نہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں. رب سے جبرائیل امین نے کہا مجھے اجازت دیجئے. رب نے کہا جاؤ جبرائیل میرا خلیل ہے جاؤ پوچھو اس سے مجھے پتا اس نے تمہیں کیا جواب دینا. ہم بھی یاری ہر ایک سے نہیں لگانا کرتے یار بھی چل کے بناتے ہیں. جاؤ پوچھو. جبرائیل امین آ گئے حضرت ابراہیم سے میرے لائق خدمت کوئی حکم. فرمایا جبرائیل کوئی ضرورت نہیں خود آئے ہو. جی میں خود آیا ہوں. کہا کوئی اللہ کو پیغام دینا ہو تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. کہو سبحان اللہ. میں کیوں خدا سے کہوں میں کیوں یہ بات کروں کہ میرے لیے کوئی کام کیجئے. نہیں میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. پروردگار نے اپنے خلیل کے لیے پھر آرڈر جاری کی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. دل کھول کر کہو سبحان اللہ. مل کر کہو سبحان اللہ. اللہ کی طاقتوں پر قربان جاؤ. نعرہ تکبیر. ساری طاقتوں کا مالک نیلی چھت والا ہے جو وہ چاہے وہ کر سکتا ہے. آپ کو آرڈر جاری کر دیا. فرمایا یہ بھی بد خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اور میرا خلیل بھی کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. آج وقت آ چکا ہے میں اپنی خدائی دکھانا چاہتا ہوں. آج تیرا کام چلانا لیکن سن میرا ابراہیم آ رہا ہے اس کے بال کو بھی آگ نہیں لگنی چاہیے.
تیری تپش رہے گی. تیری تپش سے میرے ابراہیم کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی ہتھکڑیوں کی زنجیریں ٹوٹیں گی. تیری تپش سے میرے ابراہیم کے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں کی زنجیریں ٹوٹیں گی. میرے ابراہیم کا پار بھی بیکا نہیں ہوگا. اٹھا کر جب پھینکا ادھر آدھر آ گیا. فرعون نمرود دور سے دیکھ رہا ہے. جیسے حضرت ابراہیم آگ میں آئے میرے پروردگار نے آگ کو سبزے میں تبدیل فرما دیا. ہر طرف ہریالی ہے, ہر طرف پھول ہے. آنے والا کون آ رہا ہے؟ ایک طرف وہ ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف رب جلیل کا خلیل آ رہا ہے. آج جلدی ہو جاؤ, تکلیف نہ پہنچے. پھر اسی کے ساتھ جوڑ لگا دو. آگ جلاتی ہے, آگ بھسم کر کے رکھ دیتی ہے, آگ وجود کو ختم کر دیتی ہے, آگ انسان کو ختم کر دیتی ہے, جانوروں کو ختم کر دیتی ہے. لیکن جب میرا رب آ کر جاری کرتا ہے کیونکہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے, إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے, وہ ساری قدرتوں کا مالک ہے. وہ جب آگ جاری کرتا ہے تو آگ کے اندر سے جلانے کی صفت ختم ہو جاتی ہے اور چھری کا کام کاٹنا ہوا کرتا ہے. اور جب وہ آگ جاری کرتا ہے تو ابراہیم کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری بھی اسماعیل کی گردن پہ چلنے سے انکار کر دیتی ہے. ادھر بھی آگر ہے, ادھر بھی آگر ہے. اور وہ مفسرین کہتے کہ 3 آگر آئے تھے. جب خواب دیکھا نا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, لے جا رہے, چھری چلا رہے. اسماعیل سے کہا چھوٹے سے اسماعیل ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. فرمایا بیٹا خواب میں دیکھا تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں. 3 دن تک اس خواب کے مقابلے پر اس خواب کو سامنے رکھ کر جانور ذبح کرتا رہا ہوں. بکریاں ذبح کی, دمبے, اونٹ, گائے. پھر خواب آ گئی. لگتا ہے یہ خواب نہیں, مجھے حکم مل رہا ہے. ابا جان تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا پہلے تم مشورہ دے دو. قرآن نے باپ بیٹے کے مکالمے کو نقل کیا. ذرا مل کر کہہ دو سبحان اللہ. اور کسی بزرگ نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے, اس پر اگر آپ توجہ کریں گے تو یقیناً آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا. فرمایا بھائی تم تو قربانی کے جانور کی طرف دیکھتے ہو, ہم تو یہ دیکھتے باپ بیٹے کی جو گفتگو تھی وہی اصل قربانی تھی. سبحان اللہ تو کہہ دیجئے. ابا جان کہتے ہیں, حضرت ابراہیم کہتے ہیں بیٹے سے میں نے خواب دیکھا, کیا آپ کا ارادہ ہے؟ فوراً اسماعیل بولے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر مل کے کہہ دو سبحان اللہ. قربان جائیں حضرت ابراہیم کے جذبے پر, قربان جائیں حضرت اسماعیل کے جذبے پر. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان دیر نہ کیجئے, چھری چلا دیجئے. آپ کاٹنے پہ راضی ہو جائیے, اسماعیل کٹنے پہ راضی ہو چکا. کیا منظر ہوگا. حضرت حاجرہ نے تیار کر کے ساتھ بھیجا ہوا ہے. شیطان راستے میں آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. حضرت ابراہیم کنکریاں مارتے. اللہ کہتا ہے آج کو جو جو عمل تم کرتے جاؤ گے میں قیامت تک اسے حج کا رکن بناتا چلا جاؤں. کنکریاں ماری, حاجیوں سے کہا پہنچو. پھر تم نے بھی کنکریاں مار دی. 2018 میں, 17 میں, 16 میں, 15 میں, 20-21 میں دور سے نہیں آؤ گے. ہم نے دروازے بند کر دیے. عالم میں رہنے والے حج کریں گے.
شکر کرتے ہیں کہ چلو حج کا فریضہ تو سر انجام ہو رہا ہے، بیت اللہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، رب ناراض ہو چکا ہے، آدمی ساتسی عروج پر ہے، لیکن میرا ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ساتشی بھی ذلیل ہوگے اور یہ ساتشی بھی انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ اللہ کا گھر آباد رہے گا، اللہ کے نبی کا گھر آباد رہے گا، مسجد الحرام میں اللہ اکبر کے نعرے گونجتے رہیں گے، مسجد نبی پر درود کی آوازیں بھی گونجتی انشاءاللہ جی۔ اللہ کا نام تو قیامت کے دن تک گونجتا ہے۔ خود میرے پیارے نبی نے فرمایا جب تک ایک اللہ کرنے والا ہوئے زمین پر موجود ہے قیامت نہیں آ رہی۔ جس وقت اللہ کرنے والے اٹھ جائیں گے تو میرا پروردگار سارے نظام کو لپیٹ کے رکھ دے گا۔ آسمان زمین پر، زمین شمس و قمر زمین پر، رب نام کا رب انتہا ہو چکی ہے، آپ آدمی عدالت لگنے لگی ہے۔ تمہاری عدالتیں کیا کریں؟ رب کی عدالت لگنے لگی ہے۔ میرے بھائیوں تفصیل چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے راستے میں کنکریاں مارے، خواتین بھی آئی ان کے ایمان کو بھی تازہ کرو۔ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس بھی جا پہنچا، بتایا آپ کے بیٹے کو ابراہیم کیوں لے کر گئے؟ وہ تو تمہارے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگے۔ حاجرہ نے جواب میں کہا یہ کیسے ممکن کہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے؟ اس نے جواب میں کہا رب کا حکم ہے، حاجرہ کے ایمان پر قربان جاؤں۔ فوراً جواب دیا اگر رب کا حکم ابراہیم وہی چھری خون آلود لے کر گھر میں آئے اور مجھے آ کے بتائے میں اسماعیل کو رب کے حکم کی تعمیل میں ذبح کر کے آؤں، رب نے مجھے کہا ہے حاجرہ کو بھی ذبح کر دے۔ شیطان میں ابراہیم سے کہوں گی زمین پر میں لیٹ جاتی ہوں، میری گردن پہ چھری آپ چلا۔ یہ جذبہ ہے، اللہ یہ جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کہتے ہیں ایک گھر کی طرف سے قربانی کافی، تو بھائی زکوٰۃ اگر میاں صاحب کے پاس 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے تو اس نے زکوٰۃ دے دی، بیوی کو زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت؟ بیٹی کے پاس زیور پڑا اسے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت؟ گھر میں 52.5 تولہ چاندی پڑی اسے زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت؟ بیوی کے پاس اگر 20 تولہ زیور اس کی زکوٰۃ دینی، باپ کے شوہر کے پاس 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ دینی، بیٹی کے پاس 30 تولے زیور ہے زکوٰۃ دینی، دوسری بیٹی کے پاس 15 تولے ہے زکوٰۃ دینی، تو پھر یہاں بھی فلسفہ دیجئے نا، باپ نے زکوٰۃ دے دی ہے تو باقی کو زکوٰۃ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ نے نماز پڑھ دی ہے تو اولاد کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں نے نماز پڑھ دی ہے تو بیٹی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے نبی نے کہا نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، ہر صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے، ہر صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے۔ فلسفے کو چھوڑیے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اس نے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ میں سمجھتا ہوں فلسفیوں کے فلسفے کا جواب اتنا ہی کافی ہے۔ میرے نبی نے جانور ذبح کیا ہے تو حضرت فاطمہ سے کیوں فرما رہے؟ فاطمہ تم بھی جب جانور ذبح ہو نا تمہارا تو تم پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ۔ تمہارا شوہر علی ذبح کر رہے ہوں گے، حسن کا ابا حسین کے ابا چھری چلا رہے ہوں گے، فاطمہ تم پاس کھڑی ہو جانا، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، میرا رب دعا پہلے قبول کر لے گا، قطرہ بعد میں گرے گا، میرا رب سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو